बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान कुछ बात हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, तुम हमारे दरमियान किस को हाकिम बनाओगी? क्या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ठीक हैं? फरमाती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मैंने कहा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं, क्योंकि वो सख्त आदमी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर राज़ी हो कि वो फैसला करें? मैंने अर्ज़ किया, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ठीक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर फरमाया, आयशा ऐसी ऐसी बात कहती है और मामला कुछ इस तरह है। हज़रत आयशा रवायत फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह दिया कि आप अल्लाह से डरें और सिर्फ हक बात कहें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरी नाक पर हाथ मारा, जिससे मेरी नाक लहूलुहान हो गई, और फरमाया, तेरे माँ बाप न रहें तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती है कि हक बात कहें और अल्लाह से डरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, क्या वो हक नहीं है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी नाक के नथने ऐसे हो गए जैसे मशकीज़े का निचला हिस्सा होता है। नबी करीम रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये माजरा देखा तो फरमाया, ए अबू बकर, हमने तो तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि घर में खजूर की एक सूखी टहनी पड़ी हुई थी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो उठाई और मुझे ज़रब लगाना शुरू कर दी। मैं भाग कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर से लिपट गई, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है तुम्हें अबू बकर, जो अब तुमने मारा तो हमने तुम्हें इसलिए तो नहीं बुलाया था। फिर जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ ले गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर जाकर खड़ी हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़े ज़ोर से मेरी कमर से लिपटी थी। अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी वाक़यात और मामूलात पेश आए, दरअसल वो उम्मत के लिए एक सबक है कि हम इन हकायात से ज़िंदगी गुजारने के सही तरीके और आदाब सीखें। सईदा आयशा बिनते अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन के ख़िताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद ओहदे खुलफाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमायाँ नज़र आती है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद 47 साल हयात रहीं, और ये तमाम वो अरसा है जिसमें इब्तदाई मुस्लिम फतूहात हुईं, मुख्तलिफ ममालिक ममलकत इस्लामिया में दाखिल हुए। इल्म हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत के बाद सबसे ज़्यादा रवायात हदीस का ज़ख़ीरा आपसे ही रवायत किया जाता है। आप ओहदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ओहदे खुलफाए राशिदीन के ऐनी शाहिद भी थीं, और मज़ीद बरा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खिलाफत उम्मिया के इब्तदाई 17 साल भी मुलाहिज़ा फरमाए। सन 678 में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल मदीना में हुआ। आपके मनाकिब फ़ज़ाइल कसीर हैं, जिनसे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत व शान जलालत मुस्लिम ख़वातीन पर नुमायाँ हैं। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के अब आखिर साल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात मुबारका के आखिर साल सन 58 हिजरी व मुताबिक 678 में
جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئیں اور چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب الساں رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک تھیلا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھیں۔ یہ تمام تمنائیں آپ کثر و نفسی سے فرما رہی تھی، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوتی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ باوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نئی باتیں اختیار کر لی تھی، لہذا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا۔ یہ آپ نے کثر نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتے ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے سرہانے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھی، بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں نے انہیں بلا لیا۔ ابن عباس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے اس کی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے۔ بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھیے ابواہ کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے۔ لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جسے روح العالمین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کی آیتیں صبح شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں ابن عباس تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بصری ہو جاتی۔ تابع ابن ابی عقیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جب عائشہ صدیقہ کے وہ علیل تھیں، بولے ام المومنین آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگیں اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو حضرت عائشہ صدیقہ آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔
المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بعض عورتوں کا اثر دہام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تدفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی آہو فغان سن کر بولیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔